اب جب اللہ اللہ شروع ہو جائے گا نا، تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گا نا، اب اللہ اللہ تیری نفس نفس میں چلا گیا، وہ جو تیرا نفس ہے اس نفس تک پہنچ گیا۔ وہ جو نفس ہے نا وہ نافم ہے، وہ ایک شیطان ہے۔ 6 چیزیں الوی تھی، نہ نوری تھی نہ ناری تھی، ہم کو ناپاک نہیں تھے، یہ گوشت ناپاک تھوڑی ہے۔ جب وہ نفس اس میں آیا تو پھر یہ جسم ناپاک ہوا نا۔ ابو اللہ شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نہ سے، جو نفس پلیت ہے تو ہم پلیت ہوئے نا، ورنہ ہمارے میں کون سی چیزیں ناپاکی والی۔ اب جب تک وہ نفس پاک نہیں ہوگا ہمارا اندر پاک نہیں ہوگا، ہمارے اندر کوئی پاک کلام ٹھہر ہی نہیں سکے گا۔ ایک حدیث میں کہ جس گھر میں کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اس نفس نے کہا مجھے نہیں کہا، اس کتے کو کہا۔ اس کتے کو کیوں کہا؟ وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا، جنت میں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب آدمی جس دنیا میں حفاظت کرتا ہے نا، اس نے کون سا قصور کیا؟ اگر تم اس کو گلی کے کونے میں باندھ کے آؤ گے تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ وہ کتا نہیں، یہ جو تیرے اندر کتا ہے، جس گھر میں یہ کتا ہوگا نا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک حدیث میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور جن کے نفس کتے ہیں وہ ناپاک ہے نا، جب وہ ناپاک قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے نا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، پھر ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قرآن اس کے اندر اترے گا نا، اس وقت قرآن اس کو ہدایت دے گا نا۔ قرآن خود کہتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو۔ جب پاک ہو جائے گا تو ایک سطر قرآن کی اس کے اندر اترے گی نا۔ پھر اگر وہ عالم ہوا تو اس نے خود بھی ہدایت پائی اور کافروں کو بھی مسلمان کیا نا۔ اگر اس کا نفس پاک نہیں ہوا تو پھر وہ عالم بڑھ گیا تو پھر ہدایت تو اس کو کون ہوئی نا۔ وہ کافروں کو تو مسلمان نہیں بنا سکا نا، تو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا نا۔ یہ 72 فرقے کیسے بنے؟ وہ اسی طریقے سے بنے نا۔ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے پھر وہ تبلیغ کے لیے نکلے۔ اب وہ نفس ہے، وہ نام ہے، جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کو دبا کے رکھتے ہیں، یہ ناف میں جب نس میں اللہ کا نور چلا جاتا ہے اس نفس تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب جو اس کو باہر سے ناری غذا ملتی ہے تو وہ اندر اللہ کے نور کی گرمی سے جل جاتی ہے۔ جب جل جاتی ہے اب اس کو بھوک لگتی ہے، اپنے ہمسایہ مخلوقوں کہتے ہیں کہ مجھے خوراک دو، وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو، پھر نور کی غذا دیں گے۔ کوئی سرکش نفس ہوتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے، اندر ہی اندر مر جاتے ہیں، مر گیا اچھا ہو گیا، جان چھوٹ گئی ساری عمر کے لیے۔ بعض نفس کمزور ہوتے ہیں پھر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے، پھر کلمے کے اثر سے وہ کالا کتا تھا پھر وہ سفید کتا بن جاتا ہے، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے۔ پہلے نفس امارہ تھا پھر اس کو لوامہ بولتے ہیں، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے، اس کو نفس علامہ بولتے ہیں، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انسان نماز پڑھتا ہے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ انسان ذکر کرتا ہے ساتھ وہ بھی جھومتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اس وقت اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں، حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر۔ کتے کو پاک کیا، انسان بنایا، میری محفل میں لے آیا۔